الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. احباب ذی وقار، آج ہم جو ایک رواج بنا ہوا ہے معافی مانگنے کا میسج پر، اس کے متعلق سنیں گے. لیکن اس سے پہلے احباب ذی وقار، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے اس میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو بخشا جاتا ہے. تو احباب ذی وقار، بخشا بھی وہی جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کرے گا اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گا، وہی معاف کیا جائے گا، اسی کے گناہ بخشے جائیں گے، اسی کو معاف کر دیا جائے گا. احباب ذی وقار، آج ہم صرف اور صرف ایک رواج بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک میسج بھیج دیا اور اس میں معافی مانگ لی. تو احباب ذی وقار، یہ رات معافی مانگنے کی رات ہے، بے شک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو رواج بنا کر سارا سال لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، لوگوں کا حق مارے، لوگوں کے ساتھ ناجائز کام کرے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے، لیکن آخر میں کچھ راتیں ہیں، مثال کے طور پر رمضان سے پہلے، عید سے پہلے یا اس طرح کی شب برات، شب قدر سے پہلے معافی مانگ لے، اور وہ بھی معافی اس طرح نہیں، صرف میسج پہ معافی مانگ لیجیے مجھے معاف کر دو. تو یہ ایک رواج بنا ہوا ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور ایک ہم نے جو یہ رواج بنا رکھا ہے کہ اوپر سے ہم ایک تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو نہیں تو تم دوزخ میں جاؤ گے یا تمہاری بخشش نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی. ایک تو معافی مانگنا، اوپر سے دھمکیاں دینا، یہ کس چیز کی بات ہوئی؟ تو احباب ذی وقار، اب بات یہاں پر یہ چل رہی ہے کہ معافی مانگنا میسج پر. تو احباب ذی وقار، معافی مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم نے کی اس پر ہمیں شرمندگی ہو، ہمارا نفس ہمارے نفس نے غلطیاں کی ہیں اس سے معافی مانگنا اور ہمارے نفس کو سزا دینا اور اس کو ذلت محسوس کروانا. لیکن ایک میسج پر معافی مانگ لینا، اس سے تو نفس کو ظاہر سی بات ہے ذلت محسوس نہیں ہوگی، شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، اور ہم نے یہ غرور کے طور پر لیا ہوا ہے، میسج کر دیا. اب خود سوچیں کہ اس سے ہمارے اندر کہاں سے عاجزی آئے گی، کہاں سے شرمندگی آئے گی. تو احباب ذی وقار، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہی ہے تو آپ اس طرح مانگیں کہ آپ اس کو کال کر لیں. کال کے ذریعے آپ اگر معافی مانگیں گے تو کم از کم آپ آمنے سامنے ایک قسم کے ہوں گے اور آپ کے نفس کو ملال ہوگا کہ واقعی میں نے اپنی غلطی جو کی تھی اس پر شرمندہ ہوں. احباب ذی وقار، اب آپ ہزاروں کالیں کرتے ہیں لیکن صرف اور صرف معافی مانگنے کے ٹائم پر، وہ بھی خاص موقع پر معافی مانگنے کے ٹائم پر آپ جو یہ ہے میسج کر دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ کال کر لیں، مرد حضرات سے معافی مانگیں، عورتوں سے معافی مانگ لیں ویڈیو کال پر. اگر باہر کے ملک ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں پھر بھی آپ کال کر سکتے ہیں، اگر مل سکتے ہیں تو مل کر معافی مانگ لیں. لیکن یہ کہیں کی بات نہیں، یہ کہیں کا اعتبار نہیں
کہ آپ لوگ صرف اور صرف اس چیز پر رہیں کہ آپ میسج پر معافی مانگنا شروع کر دیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے کے ساتھ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔